الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ معراج پہ جبریل سے پوچھتے تھے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامی کہنے لگے اے محجبی حق کی قسم، آفاق ہاں گروید ام، مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری، اللہ کے محبوب سے کس کو مجالے ہم سری۔ تو اسبری چابک تری وزبرگ گل نازک تری، وزہر چ گوید بہتری، حقا عجائب دل بری۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، معراج کا واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ صحیح قول کے مطابق معراج کا واقعہ ہجرت سے 2 سال پہلے پیش آیا، رجب کے مہینے میں، کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی عمر شریف 51 سال 9 مہینے 28 دن تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانے کے لیے، جنت اور جہنم کی سیر کرانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے زمین سے اور آسمان سے کہیں اوپر اپنے پاس بلایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر لیٹا ہوا تھا کہ اچانک سے 2 فرشتے میرے پاس آئے، اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی کے گھر میں تشریف رکھے ہوئے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام آرام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 2 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ میں ایک اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئے اور آپ علیہ السلام کو نیند سے جگایا۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے۔ یہ دونوں حضرات پیغمبر علیہ السلام کو لے کر صحن کعبہ میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے سینے اقدس کو بیچ میں سے چاک کیا۔ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر، قلب سلیم کو نکالا۔ زمزم کے پانی سے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ پھر ایک جنت سے طشت لایا گیا، اس طشت کے اندر ایمان اور نور اور حکمت رکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان اور نور اور حکمت سے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر کو بھر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے سینے اقدس کو سل دیا گیا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلی سرجری ہوئی تھی، جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، کہ جس کے کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔
اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نکالا گیا، اس کے بعد سی دیا گیا، اس کے بعد جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، اور وہ براق خچر سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، جنت کی سواری تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سواری پر بٹھایا گیا۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس سواری پر بیٹھتے ہیں تو براق شوخیاں مارنے لگا، ٹانگ ہلانے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے براق، تجھے معلوم نہیں کہ آج تیرے اوپر کون سوار ہے؟ آج تیرے اوپر رحمت للعالمین سوار ہے، آج تیرے اوپر وجہ تخلیق کائنات سوار ہے، آج تیرے اوپر خاتم الانبیاء سوار ہے، آج تیرے اوپر امام الانبیاء سوار ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس خچر نے، اس براق نے شوخیاں مارنا بند کر دی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے ہیں، اور پھر یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کا سب سے پہلا اسٹیشن مدینہ المنورہ آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہاں پر اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کچھ دنوں کے بعد ہجرت کرنے کے بعد تشریف لانے والے ہیں۔ اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے اترتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد براق پر سوار ہوتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر آگے سے سفر شروع ہوتا ہے۔ دوسرا اسٹیشن بیت اللحم آتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہاں پر بھی اتریے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پوچھا گیا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کا پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سفر شروع کرنے کے بعد تیسرا اسٹیشن طور سینا آتا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام سواری سے اترتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ آپ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور چوتھا اسٹیشن بیت المقدس مسجد الاقصیٰ آتی ہے، اور وہاں پر پیغمبر علیہ السلام اترتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسرا یسری اسراءً کے معنی عربی میں آتے ہیں رات میں سفر کرنا، رات میں چلنا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے 7 آسمان، جنت اور جہنم، سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی عربی میں سیڑھی کے آتے ہیں، عروج عربی کے اندر چڑھنے کے معنی میں آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے ایک جنت سے سیڑھی لائی گئی، اور میں اس سیڑھی پر سوار ہوا، اور میرا اوپر کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ کیا یہ آج کے زمانے کے اندر ممکن نہیں ہے؟ اسٹیشنوں کے اوپر، ہوائی جہاز کے اڈوں کے اوپر ایکسیلیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، آپ کو خود بخود اوپر پہنچا دے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی سیڑھی لا دے کہ جس پر پیغمبر علیہ السلام سوار ہو جائیں اور آپ اوپر چلے جائیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ آپ علیہ السلام مسجد الاقصیٰ پہنچتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی سواری کو ایک کنڈے سے باندھ دیتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔
مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم التسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا تھا، سارے انبیاء مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں، صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام بھی صف کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء کو نماز کون پڑھائے گا، انبیاء کی امامت کون کرے گا، انبیاء کو 2 رکعت نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، اور یوں پیغمبر علیہ السلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کو نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ وہاں سے پیغمبر علیہ السلام کو امام الانبیاء کا خطاب مل گیا کہ آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کے امام بنے ہیں، آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشت لے کر آتے ہیں، اس کے اندر 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، دوسرے پیالے کے اندر شراب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وہ تشت پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے شراب والے پیالے کو چھوڑ دیا اور دودھ والے پیالے کو اختیار کرنے کے بعد دودھ کو پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ آپ نے دودھ کو اختیار کیا، اگر آپ خدا نخواستہ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ انبیاء کرام علیہم التسلیم سے پیغمبر علیہ السلام نے ملاقاتیں فرمائی۔ ملاقات کرنے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مکمل ہو گیا۔ اب آپ علیہ السلام کو 7 آسمان کا سفر کرنا ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کو معراج کا سفر طے کرنا ہے، چنانچہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے معراج اس سیڑھی کو لایا گیا اور براق کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب آسمانوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام آسمان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا کون ہے، کہا کہ جبرائیل، کہا کہ ساتھ میں کون ہے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ آئے ہو یا بلایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بلایا گیا ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون، کہا کہ جبرائیل، کہا کہ ساتھ میں کون، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ آئے ہو یا بلایا گیا، کہا کہ بلایا گیا۔ دروازہ کھلتا ہے، اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگلے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، تیسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون، کہا کہ جبرائیل، ساتھ میں کون، کہا کہ محمد، کہا کہ آئے ہو یا بلایا گیا ہے، کہا کہ بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پانچویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون، کہا کہ جبرائیل، ساتھ میں کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہو یا بلایا گیا ہے، ارے بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، ساتویں آسمان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ہر آسمان پر دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت کیوں پڑی؟
یہ ہر آسمان پر پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کیوں پوچھا گیا؟ دنیا والوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ آسمانوں کا جو نظام ہے وہ کوئی ہلکا پھلکا نظام نہیں ہے۔ بنا اجازت کے، فرشتوں کی اجازت سے کوئی آسمان کے اوپر پر بھی نہیں مار سکتا، کوئی آسمان کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ ان ساتوں آسمانوں میں الگ الگ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے پر حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اور ملاقاتیں کرنے میں ہر نبی پیغمبر علیہ السلام کا خوشی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ پیغمبر علیہ السلام کا پھولوں سے اور ہاروں سے سواگت ہوتا ہے، استقبال ہوتا ہے، ویلکم ہوتا ہے۔ ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اب پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سدرۃ المنتہا ہے جو ایک بیری کا درخت ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے جس کے پتے ہاتھی کے کان کی برابر، جس کا پھل مٹکوں کی برابر، وہ ایک درخت ہے کہ جس پر فرشتے جو ہیں وہ جھرمٹ لگائے ہوئے ہیں، تابیانے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر سارے کے سارے پروانوں کی طرح مچل رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر فرماتے ہیں آگے کی منزل اب آپ اختیار کیجئے، میرا جو آپ کا سفر میں ہم رکابی تھی بس وہ یہیں تک تھی، اب آگے کا سفر آپ خود طے کریں گے۔ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، آگے کا جو سفر ہے وہ اب آپ اکیلے کریں گے، میری جو منزل ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کے بعد میں بالکل آگے نہیں جا سکتا۔ اگر یرسر موی برتر برم، اگر یرسر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ اگر میں سدرۃ المنتہا کا جو بارڈر ہے اس بارڈر سے اگر میں 1 انچ آگے بڑھ گیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کون حضرت جبرائیل؟ وہ جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد کہنے لگے اگر یکسر موی برتر پرم، اگر میں اپنے پر کو سدرۃ المنتہا کے بارڈر سے 1 انچ آگے لے گیا، فروغ تجلی بسوزت پرم، تو تجلی سے اللہ تبارک و تعالی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ تجلی سے اللہ تبارک و تعالی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے پہلے پیغمبر علیہ السلام بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا ایک طریقے سے خانہ کعبہ ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہمارا بیت اللہ، ہمارا خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں وہ مسجد الحرام کے اندر موجود ہے، فرشتے جس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہ بیت المعمور ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا طواف کرنے میں ایک بار نمبر آ گیا، فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس فرشتے کا پھر قیامت تک کبھی نمبر نہیں آئے گا۔ جس فرشتے نے بیت المعمور کا 1 مرتبہ طواف کر لیا، اب قیامت تک اس کا طواف کرنے کا نمبر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی اتنی بڑی فوج تیار کر رکھی ہے۔ چنانچہ بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے جنت اور جہنم کی سیر، پیغمبر علیہ السلام کو جنت کے نظارے کرائے گئے،
پیغمبر علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف حالتوں کے اندر دیکھا۔ آپ نے جہنم کے اندر دیکھا ایک جماعت ہے جن کے ناخن لمبے ہیں اور تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اللہ کے نبی یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر چغلی کیا کرتے تھے، دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر یہ عذاب دیا کہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا ایک جماعت ہے کہ فرشتے اس جماعت کے سر پر بڑا سا پتھر مارتے ہیں، اور پتھر مارنے کے بعد اس جماعت کے لوگوں کا بھیجا نکل جاتا ہے، پھر وہ ان کا سر ویسے ہو جاتا ہے۔ فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، پھر ان کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر نمازوں کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ آپ آگے بڑھے، آگے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے جو پیٹ ہیں وہ بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پیغمبر علیہ السلام کو یہ مختلف عذاب دکھلائے گئے، مختلف جماعتیں دکھلائی گئیں۔ جنت اور جہنم کی سیر کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پاس جاتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے درمیان میں لامحدود لا تعداد نور کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا، سارے حجاب کو ہٹا دیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے جیسے تیر کمان کے قریب ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر علیہ السلام نے باتیں کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام جانی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے ہی قربان ہیں، سب تیرے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے نبی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلام ہو۔ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکہ، بس تیرے اوپر سلامتی ہو، بس تیرے اوپر سلام ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیغمبر علیہ السلام کی فرشتوں نے جب یہ باتیں سنی تو فرشتے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دونوں نے باتیں کی، وہ باتیں کی تھی، وہ باتیں کیا تھیں وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ وہ باتیں کیا تھیں وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ شب معراج کی باتیں کیا ہیں کوئی کیا جانے، شب معراج کی باتیں کیا ہیں کوئی کیا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے، نبی کیا ہے خدا جانے۔ خدا کیا ہے نبی جانے اور نبی کیا ہے خدا جانے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو 3 تحفے دیے، 50 نمازوں کا تحفہ، سورہ بقرہ کا آخری رکوع کا تحفہ، آمن الرسول بما انزل سے آخر تک، اور تیسرا پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس قانون کا اعلان کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو تیسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کی امت کے اندر جو آدمی شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ لے کر آئے گا ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر شرک ساتھ میں لے کر آئے گا تو ہم اس کے کسی گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔
یہ 3 تحفے پیغمبر علیہ السلام کو ملتے ہیں۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں باتیں ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فضل و کرم کیا، پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کرتا رہا، اس طریقے سے 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون وہی رہا کہ جو آدمی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا تحفہ دیں گے۔ یہ 3 تحفے لے کر پیغمبر علیہ السلام نیچے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 2 مہینے میں طے کیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سارا کا سارا کام رات کے اس لمحے کے اندر کیا ہے، رات کے اتنے سے حصے کے اندر کیا ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام جب کمرے میں سے نکلا تھا کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی، جب ساری کی سارا سفر کرنے کے بعد واپس آتا ہوں کمرے کی کنڈی واپسی میں ویسے ہی ہل رہی تھی۔ جب بستر سے تشریف لے گئے تھے آپ کی حرارت، آپ کی گرمی بستر کے اندر موجود تھی۔ سارا سفر طے کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں بستر کی حرارت اور بستر کی گرمی ویسے کی ویسے موجود تھی۔ صبح ہوئی، کافروں کے سامنے، مشرکین کے سامنے آپ نے اپنے سفر کی رودات بیان کی کہ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر میں 7 آسمان گیا، جنت جہنم کی سیر کر کے آیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا۔ مشرکین کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 2 مہینے میں طے کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے ذرا بتاؤ مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑکیاں کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر روشن دان کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کے اندر دروازے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، مسجد اقصیٰ کی پوری ڈسپلے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے کر دی گئی، مسجد اقصیٰ کی پوری تصویر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لا دی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا بتائیے مسجد اقصیٰ میں روشن دان کتنے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ڈسپلے میں دیکھا، اس تصویر میں دیکھا، گن کر بتا دیے مسجد اقصیٰ میں اتنے دروازے ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنی محرابیں ہیں۔ یہ سارا کا سارا پیغمبر علیہ السلام نے بتایا۔ ابو جہل بھاگا ابو بکر صدیق کے پاس جاتا ہے۔ ابو بکر تم تو اپنے نبی کی بڑی تصدیق کرتے تھے، آج وہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، 7 آسمان کی سیر کر کے آیا، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہنے لگے جس نبی کی زبان پر ہم نے جنت کو مانا، جہنم کو مانا، قبر کے عذاب کو مانا، اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کو مانا، اگر وہ نبی یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر اور رات کے بھی کم حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان گیا، جنت جہنم کی سیر کر کے آیا، تو میں اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ابو بکر کا لقب الصدیق پڑ گیا، سچا، صداقت کرنے والا، صدق کرنے والا۔ یہ سارا کا سارا سفر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات کے اندر کر کے دکھایا۔ آگے واقعہ اور تفصیلی ہے، لیکن معراج کا جو پیغام ہے 5 نمازوں کی پابندی، ان پیغام کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ معراج کا جو اصل پیغام تھا وہ 5 نمازوں کی پابندی تھی، ہم لوگوں نے معراج کے اسی پیغام کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، تاکہ 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔